اسی طرح مسلمانوں کی جب بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، آج ہم سب لوگ آج کے دور میں ہم سب اٹھتے ہیں، احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، سڑکوں پہ نکل دیتے ہیں۔ عوام اکٹھی کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا، اگر کوئی ایک اچھا بیانیہ ہو جائے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے تو عوام تو اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن اس اشتعال زدہ لوگوں کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے وہ سانحہ جڑا والا میں ہوا، میں خیر اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اشتعال جب لوگ اکٹھے ہوں گے پھر رستے بھی بلاک ہوں گے، مسلمان تکلیف میں بھی آئیں گے، مسلمانوں کے رستے بند ہوں گے، پھر مسلمانوں کی دکانیں بھی خراب ہوں گی، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ سارا نقصان آپ کو لگتا ہے حکمرانوں نے اپنی جیب سے ادا کرنا ہے؟ یہ سب آپ ہی کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں، آپ ہی جیبوں سے نکلے گا۔ تو میرے بھائیوں مختصر یہ کہ اسلام میں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے غلط سمجھتے ہو، اس کے پاس جا کے اس کی اصلاح کرو۔ امام احمد بن حنبل کو 11 سال جیل میں رکھ کے مارا گیا، 11 سال۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ آپ کو کوئی ایک دعا ایسی دے گی جو لازمی قبول ہو گیا، اب اللہ سے کیا دعا کرو گے؟ اب دیکھو اتنے سالوں سے وہ جیل میں ہے، تو امام احمد بن حنبل یہ کہہ سکتے تھے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے جیل سے آزادی دے دے۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اگر مجھے ایک ایسی دعا مل جائے جو لازمی قبول ہوگی تو وہ دعا میں حکمرانوں کے حق میں کروں گا کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، کیونکہ اگر حکمران ٹھیک ہو گئے تو پوری کی پوری عوام کے اندر بادشاہ روح کی مانند ہوتا ہے، تو بڑی حد تک عوام بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ میرے بھائیوں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے حکمران کسی جگہ پر غلط ہے، ان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پہلی بات، سب سے پہلا کام، آپ ان کے پاس جا کے ان کی اصلاح کریں۔ نہیں جا سکتے دعا کریں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے کبھی دعا کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما۔